اور 27 رجب کی جو رات ہے یہ معراج کی رات ہے، اور نبوت کا 12واں سال ہے۔ اچھا بولو جناب، نبوت کا آج کچھ حکمت اور جو لاجک ہے اس کے پیچھے معراج کا، اور کچھ دلائل اس پہ میں نے پیش کرنی ہے۔ واقعہ جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے شروع کیا جائے گا۔ ایک سوال ہے نا، عجیب سا معاملہ ہے کہ معراج کی جب بات آتی ہے مختلف سوالات مختلف جگہوں سے یہ ابھر کے آتے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوتے ہیں، اور ایک عجیب قسم کے اعتراضات کا ایک پورا جو ہے وہ بھنڈار بن جاتا ہے، اور جو نوجوان نسل ہے اس کے ذہن میں مختلف قسم کے سوال پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ صرف خطباء کی باتیں ہیں یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے۔ تو میں یہ جو نوجوان مجھے جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں زیادہ عقل کے گھوڑے دوڑانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ معراج کرانے والا خدا ہے اور جانے والا مصطفیٰ ہے۔ یہاں بات ہی سارے اس کی قدرت کے کرشمے کی بات ہے اور میرے محبوب کے معجزے کی بات ہے۔ جب قدرت کی طاقت اور نبی و محبوب کا معجزہ ہو رہا ہے تو وہاں عقل تو کام آ ہی نہیں سکتی۔ بولو تو صحیح نہیں۔ بس یہ آپ غور کریں کہ معراج کرا کون رہا ہے اور کر کون رہا ہے۔ یہ بھی تو ہم سمجھ لیے اور مزہ لو، بس اس گل سے مزہ لو کہ بلا کون رہا ہے اور جا کون رہا ہے۔ وہاں تمہاری عقل ناقص وہ کیا کام کر سکتی ہے؟ پھر ایک سوال ہے، یاد رکھیں میں نے یہ نبوت کا 12واں سال اس لیے آپ سے کہا کہ یہ جو معراج ہے نا، حضور نے ایک بار معراج نہیں ہوئی، حضور نے 34 دفعہ رب نے معراج کرا۔ اونچا بول سکتا ہوں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کر کے نوجوان نسل کو یہ معراج کی حقیقت سے حضور کا سدرۃ المنتہا پہ جانا، ان چیزوں کے جو ہے نا شک و شبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کا جسم مبارک اپنے بستر سے جدا نہیں ہوا معراج کی رات۔ حدیث صحیح ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے اندر لاجک کیا ہے؟ یہ جو بندہ دلیل پہ پیش کر رہا ہے کیا بچوں والی حرکت کر رہا ہے؟ یار تمہیں مسئلہ اہل سنت سے ہے یا حضور کے معجزے سے ہے؟ پہلے یہ حل کرو۔ ہم کب کہتے ہیں یہ کہ حدیث غلط ہے؟ حدیث صحیح ہے، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، میں ایک سوال آپ سے رکھتا ہو جاتا ہوں کہ یہ حضرت عائشہ اس کی راویہ ہے، کیا ہے؟ بولو تو صحیح نہیں، مومنہ دی امی جان۔ اب وہ سوال کیا کرتے ہیں؟ دیکھو جی، اس مولوی کو زیادہ پتہ ہے معراج کے بارے یا امی عائشہ کو پتہ ہے جو حضور کے ساتھ تھی؟ اب یہاں معاملہ گڑبڑ ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک میرا معصومانہ سوال ہے، آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں اگر آپ کو پتہ ہو تو آپ بتا سکتے ہیں حضرت عائشہ کی رخصتی مکے میں ہوئی یا مدینے میں؟ سوال ہے، بڑے ذرا خود بھی کوئی تحقیق کیا کریں، ملا پہ نہ چھوڑ دیں۔ حضرت عائشہ کی رخصتی وہ مکے میں ہوئی یا مدینے میں؟ سوال ہے آپ سے، بتائیں، بولو، چک دے کاٹ دے، مدینے جو ہی یہ بھی نہیں بول دے کہ اگلے جمعے آگے دسیا ٹونڈ کے آویا یہ ذرا میں کی پوچھا کہاں ہوئی؟ اچھا بولو۔ تو ہن سادہ جہا سوال ہے مولوی صاحب کہ معراج مدینے ہوئی کہ مکے؟ اچھا سے بولنا، وہ بولو تے صحیح ہو یار۔ اب یہ تو تم نے صرف ایک شوشہ چھوڑا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ امی عائشہ سے زیادہ بریلوی خطیب تو نہیں جانتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہاں آگے بڑھ کے بات لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ملا ہوش کر، اگر تحقیق پر گئے نا تو حضرت عائشہ تو معراج والی رات ابھی نکاح میں بھی نہیں آئی تھی۔ بولو تو صحیح نہ جناب۔ جب اور آگے بڑھی، لیکن میں نے تھوڑا درمیانہ رستہ اختیار کیا، زیادہ گہری بات نہیں کی تاکہ آپ پریشان نہ ہو۔ تو یاد رکھیں یہ تو پھر حقیقت ہوئی کہ جس معراج کی بات میری اور آپ کی امی عائشہ فرما رہی ہیں وہ معراج رجب کی ستینی والا نہیں تھا، وہ معراج دوسرا تھا جو خواب میں ہوا، جو روحانی ہوا۔ ہم کب کہتے ہیں کہ وہ حدیث غلط ہے؟ وہ حدیث بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ ذرا اپنی تھوڑی سی تحقیق درست فرما لیں کہ ایک معراج نہیں حضور نو ہویا، چوتھی واری ہویا۔ اچھا بولو یار۔ اچھا دوسری بات ہے، یاد رکھیں پھر ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے، آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات ہیں۔ وہ آسمانوں پہ جانا یہ کیسے مناسب ہے؟ 7 آسمان ہیں، ان کے دروازے ہیں، وہ پردے ہیں، پھر پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں، اور پھر آگے سدرۃ المنتہا، پھر لامکاں، پھر دیدار خدا۔
تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے کہا یہ کوئی معاملہ پہلی دفعہ تو ہوا نہیں، یا تو ہو کہ یہ کبھی قرآن میں اس طرح کی کوئی روایت ہے ہی نہیں کہ کسی نبی کو، بلکہ میں تو اس سے بڑھ کر اپنی ناقص عقل، اللہ کرے کہ میں غلط نہ ہوں، رب میری زبان پہ حق جاری فرمائے، تم تو نبی کی مثال دیتے ہو، میں نے تو آسمان کے پردوں کو چیرتے ہوئے غیر نبیہ کو بھی دیکھا ہے. او بولو یار سبحان اللہ. نبی یہ کیا جی، چلو نبی تو ہوا، غیر نبی نبی کہانی کرا دیتی. بولو تو صحیح نہیں، میں پڑھوں قرآن. اچھا بول یار سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اهبطوا منها جميعا جميعا جميعا. اے اعلان کدوں ہویا ہے؟ بچہ بچہ جاندا ہے قرآن دے الفاظ نے. جنت دا مقام کیڑا میرے ال ویکھو، جنت کتھے وے؟ 7 آسماناں دے اُتے جنت دا مقام ہے. پھر جنت آسماناں دے نال جڑی ہوئی نہیں، اے دے وچ فرق ہے. آسمان الگ نے، جنت الگ ہے، درمیان وچ سپیس ہے. پھر جناب والا جنت دا مقام ہے 7 آسماناں تو اُتے جنت دے اندر اعلان ہو رہا ہے قل اهبطوا منها جميعا قل اهبطوا منها جميعا. ایک تے اوے جڑا ابو البشر جڑا 1.25 لاکھ نبیاں دا بابا ہے، خلیفۃ اللہ حضرت آدم علیہ السلام. اے تے اللہ دے نبی نے، سنو سنو، اے تے اللہ دے نبی نے، پر نال کون ہے؟ میری اماں، تیری اماں. او بولو بولو. آدم نبی ہے، اما حوا غیر نبیہ نے، او نبیہ نہیں غیر نبیہ نے. اللہ فرمانا ہے قل اهبطوا منها جميعا، دوویں اتر جاؤ، دوویں اتر جاؤ. ہن یاد رکھ جنت چوں نکل کے آدم علیہ السلام پہلے آسمان 7واں، پھر 6واں، پھر 5واں، پھر چوتھا، پھر تریجا، پھر دوجا، پھر پہلا، پھر زمین بابا ہند چے اما عرفات چے. اچھا بولنا. 7 آسماناں نو چیر کے حضرت آدم آئے تے اما حوا آئیاں. ہن ہاتھ جوڑ کے جھگڑا کوئی نہیں، ناراضگی کوئی نہیں. جے تیرا بابا آدم آ سکدا ہے، جے اما حوا آ سکدیاں نے، تے زارا دا بابا کیویں نہیں جا سکدا؟ ہائے ہائے ہائے، کیا سوال ہے جی، ناممکن ہے. مولوی ممبر پہ بیٹھ کے کیا باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا تو میرے محبوب کے معجزے پر اعتراض اٹھا رہا ہے. یہاں تو اما حوا ہے، اور تم سمجھے نہیں میں کتنی گہری بات کر گیا. کوئی بندہ ثابت کرے کہ اما حوا نبیہ تھی، بولو. تو جب غیر نبیہ بی بی او 7 آسماناں نو چیر کے آ سکدی ہے زمین دے اُتے، تے جیڑا 1.25 لاکھ نبیاں دا پیر سونا لجپال محمد مصطفیٰ حضور کی میں نہیں جا سکتا؟ یہ کیا بچپنا اور کیا عجیب سوال ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا قرآن و حدیث کو پڑھے میرے بھاؤ، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی رب نے بلایا. پڑھو قرآن. میں نے کہا آج آپ صرف میں نے نا کچھ دلائل پیش کرنے ہیں، موضوع بعد میں شروع کریں گے کیونکہ یہ اعتراض اٹھتا ہے نا صرف کہانیاں سنا جاؤں. تیرا تے تھوڑا منہ پان لانا، بولو تو صحیح نہ جناب، کچھ بولو. اور حضرت ابراہیم نے معراج دی واری اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو معراج کرایا ہے. اللہ دا نبی ابراہیم جدوں اے تفسیر روح المعانی لکھن والا علامہ آلوسی ہے. آپ بولو اللہ کے خلیل آسمانہ تے گئے نا، رب دے خلیل لین کر کے تھلے زمین تے ویکھیا. کتے ویکھیا؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی اگر آٹھویں آسمان پر بھی ہو وہ زمین پہ دیکھ سکتا ہے تو کیسے محال ہو سکتا ہے کہ محمد مدینے ہو وہ عرش پر بھی دیکھ سکتا ہے نا.
یہ قرآن بتا رہا ہے حضرت، میں اپنی طرف سے کہانی نہیں کرا رہا آپ کو. اچھا بولو. اب علامہ آلوسی کہتے ہیں اللہ کے خلیل نے نیچے دیکھا ایک بندہ گناہ کر رہا تھا، آپ کو غصہ آیا، جلال آیا، یا اللہ اس کو ہلاک کر دے. یہ گناہ کر رہا ہے، اس کو ڈر نہیں کہ رب دیکھ رہا ہے. وہ ہلاک ہو گیا. دوسرے نو دیکھا ہلاک ہو گیا. تیجے نو دیکھا بد دعا. 3 بندیاں واسطے بد دعا کی، تینے ہلاک ہو گئے. جدو چوتھے واسطے یہ ہاتھ اٹھان دا ارادہ کیتا تے اللہ دی طرفوں خطاب آیا. فرمایا خلیل ہونے دعا نہ کری، بد دعا نہ کری میرے بندے واسطے. میرا اپنے بندے نال معاملہ 3 قسم دا ہوندا ہے. اچھا بولو یار. واہ واہ، دکھاؤ تو صحیح، اتنا کریم رب کسی کا ہو سکتا ہے؟ لوگ ایویں پتھروں پہ ٹکرے مار رہے ہیں، کوئی کسی کو، کوئی درختوں کو، کوئی چاند کو، کوئی سدورج کو، کوئی پتھروں سے اپنی مورتیاں گھڑ کے اس کے آگے ٹکرے مار رہا ہے. اور زمین و آسمان کی خاک چھان مارو، اتنا قریب رب کہیں نہیں ملے گا جتنا ہمارا رب قریب ہے. وہ دیکھو بندے سے پیار، دیکھو اللہ کے خلیل کو، اپنے خلیل کو ڈانٹ دیا، کہہ رک جا خلیل، ہاتھ نہ چکی. علامہ آلوسی کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہاتھ نہ چکی، تیرے آگے مر گئے تیری وجہ. ہائے ہائے واہ میرے اللہ، ہائے او میرے اللہ، ہائے میرے اللہ. نعرہ تکبیر. جنہ اللہ نال پیار ہے انہاں اونچا نعرہ تکبیر. کیا پیار ہے رب کا. فرمایا خلیل رک جا. اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا 3 بندیاں تے بد دعا کیتی ہے، 3 ہلاک ہو گئے. چوتھی واری کرن تو پہلا سن لئی، میرا معاملہ اپنے بندے نال 3 قسم دا ہوندا ہے. ایک تے میں اپنے بندے نوں توبہ دی توفیق کسے ویلے بھی دے سکدا. دوسری گل ہے او دی اولاد وچوں ایسی نیک اولاد پیدا کر سکنا وا کہ او دے مرن دے بعد جڑی انج دی عبادت کرے کہ رب بھی خوش ہو جائے تے رب دا رسول بھی راضی ہو جائے. فرمایا تے تیسرا معاملہ انج دا ہے کہ قیامت والے دن انہیں میرے سامنے ہی آنا ہے تے میں یا رحیم میرا دل کرے بخش دیا، تو کیوں بد دعاواں کرنا ہے. اور فرمایا آپ نیچے چلے جائیں، میرے بندوں کے ہلاک ہونے سے پہلے آپ چلے جائیں. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی معراج ہے. اور ایک معراج اور بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام. اچھا بولے جی قرآن پڑھو گا. آپ جانتے ہیں میرے مزاج سے واقف ہیں آپ، اتنی دیر میں تو بندے کو پہچان جانا چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ یہودی عیسیٰ علیہ السلام دی جان دے دشمن بن گئے. ایک منافق عیسائی جتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پناہ لے کے بیٹھے سن، وہ الگ ایک خیمہ سی، کمرہ سی. وہ یہودیاں نو پھڑ کے لے آیا بھئی جے عیسیٰ نو قتل کرنا جنا پتہ میں دسنا. اس نے کوئی سودا کر لیا، بک گیا. غدار بھی تو ہوتے ہیں، اپنوں نہیں ہوتے ہیں. انہوں یہودیاں نو نال لے کے آیا. سنو یہودیاں نو، اور یاد رکھو عیسائیوں کا اور مرزیوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ایک ہے. وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا نہیں، بلکہ یہودیوں نے انہیں شہید کر دیا. اسی لیے وہ صلیب کا نشان جو دیکھتے ہیں نا، وہ صلیب ایسے ایسے، کیونکہ انہوں نے وہ ایک صلیب بنائی اس طرح، تو اس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ شبیہ والا تھا. اب میں بات کھولنے لگا، ذرا غور کریں. وہ عیسیٰ نہیں تھے. تو پھر یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ کون تھا جس کو لٹکایا گیا؟ تو وہ کیا ہوا؟ سنیں، وہ ہوا ایسے کہ جدو یہودیاں نو نال لے کے آیا تو انہیں کہا تسی کھلو میں ویکھنا عیسیٰ اندر ہی ہے. وہ جدو اندر وڑیا نا، رب نے او دی شکل عیسیٰ ورگی بنا دیتی. اسے منافق دی شکل عیسیٰ ورگی بنا دیتی. تے عیسیٰ علیہ السلام نو جبریل نو حکم فرمایا میرے نبی نو ساڑھے کول لے آیا. یہ میں نہیں، میں نے پہلے کہا میں اب قرآن پڑھوں گا. او اندر وڑیا تے او دی شکل بدل گئی، وجود او دائے چہرہ عیسیٰ دا. عیسیٰ علیہ السلام آسمان تے چلے گئے. جس ویلے یہودیاں نے دروازہ کھولیا، سامنے انہوں ویکھیا تے پھڑ لیا. ہن ترلے کردا ہے یہودیو میں عیسیٰ نہیں، میں تے اوہی ہاں جڑا تانوں لے کے آیا. انہاں آکھیا نا نا سانو تو بچہ تے نہ بنا، تیری شکل پہ ہی دس دیئے. اس آکھیا شکل تے نہ جاؤ. انہاں پکڑ کے انہوں لٹکا دیتا، ہتھا چکل ٹھوکے، پیرا چکل ٹھوکے. اللہ نے انہوں صدا دیتی تے عیسیٰ نو بلا لیا. ان جس ویلے لوکاں عقیدہ بڑھایا تے رب نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا.
جانا یقیناً انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. یہ میری گل نہیں ہے، اللہ دا قرآن ہے. وما قتلوہ یقینا، یقیناً انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. اللہ پھر عیسیٰ کدھر گیا ہے؟ فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ عیسیٰ روح احساس مانا تے اٹھا لیا ہے، اٹھا لیا ہے. بس ایک کوئی گل رکھنا چاہنا، جے عیسیٰ جا سکتا ہے زہرا دا بابا کیوں نہیں جا سکتا؟ کتنی ہو گئی جناب؟ کتنی دلیلیں دی آپ کو؟ بول دے جاؤ خدا دی. کتنی ہو گئی؟ ایک اور دین کی آندی جی جڑی پوری تفصیل مسلم شریف کی ایک ایک لفظ عطبری نے بھی اس کو نقل کیا ہے. نبی دا نام ادریس علیہ السلام. اونچا بولو یار. اللہ دے نبی ادریس دی زیارت واسطے جڑے فرشتے دی سورج تے ڈیوٹی لگی سی، یہ مسلم میں تفصیلاً ہے. وہ آیا، اس نے زیارت کیا. آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا یا نبی اللہ میری ڈیوٹی سورج تے لگی. کتنے لگی؟ سورج تے لگی. آپ کے دل میں وہ خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ یہاں سے سورج کس طرح کا لگتا ہے، تو جب قریب جائے گا تو کیسا ہوگا؟ دل وچ خواہش پیدا ہوئی، ترلا کیتا اللہ میں ویکھنا چاہنا ہے تو بخا دے کہ تیرے اگے کوئی محال تے نہیں. اونچا بولو، تو تے قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، تے بخا دے. اللہ کے نبی ادریس کی معراج سٹارٹ ہوتی ہے. جبریل نال نال لے کے چل دے، پھر سورج ویکھیا، چاند ویکھیا. پھر آپ نے نا ایک عجیب سا دل میں خیال پیدا ہوا. صاحب مسلم شریف لکھتے ہیں کہ ملک الموت نو کہنے لگے یار میں سورج بھی ویکھیا، چاند بھی ویکھیا، ہن میرا دل کردا ہے بھی موت دا ذائقہ نہ چکھاں. بھئی ایدا سواد کی ہو جیا ہوندا ہے؟ روح اسی وقت قبض کی اور واپس لوٹا دی. اسی وقت قبض کر کے واپس لوٹا دی. جب روح واپس لوٹائی نا تو آپ نے فرمایا جبریل میرا دل کردا ہے کہ میں دوزخ ویکھاں، میں اودے اتوں گزراں، میں پل صراط کو گزر کے تے تکاں کی ہو جائے ہیں. دوزخ میں جاتے ہیں، سیر کرتے وزٹ کے لیے، جہنم کا دروازہ کھلتا ہے، اوپر سے گزرتے ہیں، پل صراط سے گزرتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہن میرا دل کردا ہے جنت نہ ویکھاں. ہے جی ہے جدو باہر گئے نا، جنت دے باہر گئے نا آصف صاحب، تو تے ادریس علیہ السلام ہاتھ بن کے کھلو گئے ویکھدے تھے. جبریل آندے نے کی ویکھدے تھے؟ آندے نے اے پیا ویکھنا کی لکھیا محمد رسول اللہ. اونچا بولو بولو، یہ کیا لکھا ہے؟ فرمایا یہی تو وہ 1.25 نبیوں کا امام ہے جنہیں میلاد کا صدقہ رب نے ساری کائنات پیدا فرمائی. دروازہ کھول، اللہ کا نبی ادھر دیکھا، ادھر دیکھتے غلمان، ادھر دیکھتے ہیں پتوں پر بھی محمد رسول اللہ، غلمان کی پیشانی پر محمد رسول اللہ، حوروں کی گالوں پر محمد رسول اللہ، جنت کے ستونوں پر محمد رسول اللہ، ہیں جی طوبہ کے پتوں پر محمد رسول اللہ. دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں. کافی جس ویلے سیر ہو گئی نا تے جبریل علیہ السلام ہو نہیں کام ہوندے نہیں. بولو تو صحیح نا. انہوں نے کہا یا نبی اللہ، یہ مسلم میں الفاظ نہ ہو، آپ کو پتہ ہے گارنٹی میں دیتا ہوں. چلیے واپس. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں، دیکھیں آپ نے بات کی تھی، آپ جب نیچے سے آئے تھے آپ نے بات کی تھی، اب یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کہتے ہیں میں نے نہیں جانا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ جنت ہے، تو یہ اس جنت میں ایک ہستی سے پہلے کوئی نہیں آ سکتا. کون ہے وہ؟ محمد رسول اللہ. سب سے پہلے دروازہ وہ کھولیں گے، سب سے پہلے کنڈی وہ ہلائیں گے، سب سے پہلے قدم جنت میں محمد مصطفیٰ ٹھکائیں گے. تو وہ بھی تو اللہ کے نبی تھے. انہوں نے کہا اچھا یہ جڑی حوراں تے غلمان تے پھردے پھر یہ پہلا کیوں آئے؟ اونچا بولو نا. حضرت جبریل نے فرمایا یہ تو ان کے استقبال کی تیاری کے لیے ہے نا، یہ تو اللہ کے محبوب کو ویلکم کریں گے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اسی نہیں ویلکم والے چی شامل ہو جاؤ. آپ سنیں جب یہ بحث جاری تھی نا تو اللہ نے فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ یا اللہ ادریس علیہ السلام تیرے پیارے نبی اب واپس نہیں جانا چاہتے. تو اب حضرت ادریس نے جو دلیل دی وہ دیکھیں. یا اللہ تو نے کہا تھا کہ ہر انسان موت کا ذائقہ چکھے گا، میں نے چکھا. تو نے کہا تھا پل صراط سے گزرے گا، میں گزرا. پھر تو نے تو کہا ہے جو یہ ذائقہ چکھ کر پل صراط سے گزر کر جنت میں آ جائے گا پھر وہ باہر نہیں جائے گا. اب میں کیسے باہر جا سکتا ہوں؟ اللہ
اللہ نے فرمایا جبریل ہمارے اذن سے ادریس نے کیا، ہمارے اذن سے ہوا، ہماری مرضی سے ہوا، اب انہیں رہنے دو، اب انتظار کرنے دو، اب جب دیکھیں گے جب محمد مصطفیٰ تشریف لا کے آئے گا۔ کتنی دلیل ہو گئی؟ اچھا بولیا جی، باہر والے نہیں بول رہی ہے نہیں بھائی سارے میں کدے میں نہیں تانوں کوئی کسی کو نہیں آدا، تسی میرے بڑے بھرا ہو، کسے مسلک دے بھی ہو، کسے عقیدے دے بھی ہو، تسی سارے میرے بڑے بھرا ہو، میں عزت تہاڈی کرنا، احترام تہاڈا کرنا۔ ہن دلیلاں میں اینیاں تانوں دتیاں نے تے جے اے سارے آ جا سکدے نے، بولو تے صحیح نا، پھر کیوں بھائی ساڈے نبی دی واری لڑائی پائے؟ اچھا بولو نا یار، حد ہو گئی، کس قسم کی باتیں، یہ سب آ جا سکتے ہیں تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ بلانے والا خدا ہے، جانے والا مصطفیٰ ہے۔ اچھا بولو جناب۔ اور یہ اس کی قدرت کے کمالات ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بھی کچھ اور دلیلیں میرے ذہن میں آ رہی تھی لیکن میں شروع ہو گیا تو پھر ٹائم اور آگے نکل جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو میں تنگ کروں، لیکن ہوتا ہی ایسے ہر جملے، جتنی باتیں میں نے کی ہر لفظ کا میں ذمہ دار ہوں۔ جو دلائل میں نے دی اگر اس میں دلیل نہ ہو تب بھی میں ذمہ دار ہوں۔ تو پھر آپ سے کیا مانگنا؟ آپ سے میں نے کچھ نہیں مانگنا، بس اتنا ہی مانگنا ہے کہ شک جب اپنے نبی کے معجزے کی باری آئے تو پھر شک نہ کیا کرے۔ حد ہوگی ہر چیز میں کیڑے نکالنا، حالانکہ قرآن موجود ہے۔ بولو تو صحیح میں جناب، قرآن موجود نہیں۔ معراج کی بات کس نے یاد کرائی ہمیں؟ قرآن نے قیامت تک کے لیے یہ لگا دیا کہ ہم نے معراج کرائی، ہم نے سیر کرائی، تو تمہارا کیا جاتا ہے؟ اونچا بولو نا، تمہارا کیا جاتا ہے اگر تم کہہ لو کہ ہاں 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 وہ جانے والے تھے، وہ لے جانے والا تھا۔ نہ اس کی قدرت میں کوئی شک ہے، نہ محمد کی عظمت میں کوئی شک ہے، تو پھر جھگڑا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔